شاہ صاحب ایک بڑے مشہور درویش گزرے صوفی برکت علی صاحب. جی ان کا ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اقوام عالم کے ہاں اور نہ کے فیصلے کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک جذباتی فکرہ تھا یا واقعی کوئی کشف تھا؟ صوفی برکت صاحب کمال کے بزرگ تھے، روحانی شخصیت تھے، اور ان کا یہ جملہ بیان کرنا جذباتی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں جذباتی کبھی نہیں ہوتے. وہ انتہائی شدید حالات میں بھی جذباتیت سے کوئی بات نہیں کہتے، بڑے تحمل سے کمپوز رہتے ہیں ہر حال میں. وہ تو جذباتی فیصلہ تو یا جذباتی گفتگو تو ان کی وہ نہیں تھی. وہ جس مقام پر ہیں، جس پائے کے بزرگ ہیں، کبھی جذباتی انداز میں بات نہیں کہیں گے، سوچی سمجھی بات تھی. اور صوفی برکت صاحب جیسے میں نے کہا بہت پائے کے بزرگ ہیں. ان سے پہلے بھی کچھ لوگ کہہ چکے. امام بری صاحب اس کے لیے مشہور ہیں. انہوں نے جو فرمایا تھا آدھی بات تو ان کی پوری ہو گئی کہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں اسلامی ملک کا کیپٹل سٹی ہوگا، وہ تو پوری ہو گئی بات. دوسری یہ کہ وہاں فیصلے ہوا کریں گے اسلامی دنیا کے، وہ بھی انشاءاللہ وقت آنے پہ پوری ہو جائے گی. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ اور دوسرا اس بات کا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ عمران صاحب یہ سوال کا جواب شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، اور مجھ پہ کڑی تنقید بھی ہوگی، مجھے معلوم ہے. لیکن میں عرض کروں کہ میں نے تو رب کو اتنا رحیم و کریم اور مہربان پایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے بندوں سے واقعی کبھی ناراض ہوتا ہے. وہ رحیم و کریم ہے، معاف کر دیتا ہے. جہاں کسی اس کے بندے کی زبان سے ہلکی سی بھی بات توبہ کی نکلی، معاف فرما دیتا ہے فوری طور پہ. اصل میں توبہ ہے ہی جفا سے وفا کی طرف کا سفر. تو رب تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے. تو ایسے رحیم و کریم ہستی، اس سے ہمیں اچھے گمان رکھنے چاہیے. خود رب نے بھی فرمایا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے. جو انسان جس حال میں رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں رکھتا ہے. تو ہم رب سے رحم کی توقع ہر وقت کیوں نہ رکھیں، رحمتوں کی توقع اس سے کیوں نہ رکھیں کہ ہم پر وہ رحمتیں ہی نازل فرمائے اپنی. جب ہم نافرمانی کرتے ہیں ظاہر ہے ناپسندیدہ فعل ہوتا ہے ہمارا وہ، لیکن توبہ کر لیں. اور سب سے بڑی ایک بات ہے کہ اگر ہم خلق خدا سے پیار کریں تو رب ہم سے پیار کرنے لگے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی رہے تو ہم اس کی مخلوق سے پیار کر لیں، اس کی مخلوق پر مہربان ہو جائیں کہ رب ہم پر مہربان ہو جائے گا. توبہ کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کوئی سا طریقہ اختیار کر لیجئے، شرط اخلاص ہے کہ خلوص نیت سے اگر میں نے اللہ کے حضور کیسے ہی الفاظ میں، کنہی الفاظ میں توبہ کر لی، توبہ رب تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، الفاظ پر وہ نہیں جاتا. وہ یہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. تو جب میں خلوص سے، سچے دل سے رب سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور آئندہ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. وہ فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. رب تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا بے پناہ مہربان ہے.
ویسے یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے اچھے الفاظ میں اللہ سے، رب معاف فرمانے والا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تو تمام زبانیں سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے وہاں کتابیں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس کا مطلب کوئی بے شک سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہ لکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تو کیونکہ تمام زبانیں سمجھتا ہے تو زیادہ بہتر یہ نہیں کہ ہم وہ کتابوں کو چھوڑ کے اپنے دل سے، چاہے اردو، پنجابی، سندھی، پنجابی، بلوچی، کسی بھی زبان میں دعا مانگے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے؟ ایک قابل قدر بات تو یہ ہے کہ مسنون طریقے سے دعا مانگ لی جائے، لیکن باوجود پوری کوشش کی اگر میں اس زبان میں دعا نہیں مانگ پاتا، مسنون دعائیں نہیں کر پا رہا، تو میں پھر دعا نہ مانگنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ہی مادری زبان میں رب تعالیٰ سے دعا مانگوں۔ لیکن افضل یہی ہے کہ مسنون طریقے سے دعا مانگ لی جائے۔ تو اگر نہیں میں کر پا رہا تو میں اپنی مادری زبان میں دعا مانگوں، رب قبول فرمانے والا ہے۔ شاہ صاحب، مراقبہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی استاد کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایکسرسائز کے لیے، اس کو آج کی زبان میں اگر میں بات کروں، ایک ایکسرسائز ہے۔ کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دینے کا نام ہے۔ جب ہم اپنا تعلق وقتی طور پر دنیا سے توڑ کے متوجہ ہو جاتے ہیں رب کی طرف پوری طرح سے، تو وہ حالت مراقبے میں جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر نہیں رہتی کہ ہمارے ارد کیا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر چونکہ کھیل ہے دماغ کی قوتوں کو یکجا کرنے کا، اس کی میں آپ کو اگر ایک ایگزامپل دے پاؤں کہ جب آپ کلاس 5، 6، 7 میں پڑھتے ہوں گے، اس زمانے میں آپ نے بھی شرارتیں کی ہوں گی، ہم بھی کرتے رہے، کہ کاغذ لیا اور کانویکس لینس جو ہے وہ سورج کی طرف رخ کر کے، تو اس کی تمام شعاعیں ایک نقطے میں کاغذ کے اوپر مرکوز ہو گئیں، تو وہی کاغذ بغیر کسی شعلے کے جل اٹھا، اور اگر وہ بلیک ہے تو بڑی تیزی سے جلا۔ تو جب ہم اپنی توجہ کو اس طرح سے مرکوز کرتے ہیں رب کی یاد میں، تو پھر وہ صورتحال وہ کاغذ کے جل اٹھنے والی ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ تو اس کے اندر رسک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ان چیزوں کو سنبھال نہیں پاتا، ان اپنی جو ذہنی قوتیں ہیں جن کو وہ مرکوز کر رہا ہے، اس سے جو انرجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، نتیجہ یہ بھٹک جاتا ہے۔ اور بہت سے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے یا اس سے بھی آگے چلے گئے، وہ یہی ہے کہ کسی نے جب ان کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اسے سنبھالا نہیں کہ تم بڑے حقیر ہو بحیثیت انسان کے ان چیزوں کے لیے، تو اپنے وجود کو مت بھولو کہ کتنا حقیر وجود ہے ایک انسان کا، اور یہ جو کچھ ہے یہ رحمت الہی ہے، تم خود کچھ نہیں ہو۔ تو مرشد یہی کام کرتا ہے، گائیڈ، ٹیچر، جو بھی کہنا چاہے، مینٹور، یہی کرتا ہے کہ جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں وہ فوراً آپ کو جگا لیتا ہے کہ اپنے آپ میں رہو، بحیثیت انسان تم بڑے حقیر ہو۔ پھر ایک برتری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے انسان کو کہ مجھے یہ علم ملا ہے۔ یہاں مرشد ہے جو آپ کو زمین پر واپس لے آتا ہے کہ تم برتر نہیں ہو، سب لوگ تم سے برتر ہیں، تم کمتر ہو، تو باقی سب انسانوں کا احترام کرنا سیکھو۔ تو یوں مینٹور کی ضرورت رہتی ہے، ٹیچر کی، گائیڈ کی ضرورت رہتی ہے انسان کو۔ تو مراقبے میں بھی یہی ہے
کہ وہاں پہ جہاں آپ کے پاؤں لڑکھڑانے لگیں، بہکنے لگیں، وہ فوری طور پہ آپ کو جگا دیتا ہے کہ ہوش کرو. اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے. لیکن جو گائیڈ ہے آپ کا وہ یہی ایک رول پلے کرتا ہے کہ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. آپ کا مرشد یا گائیڈ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. شاہ صاحب سے بہت ساری گفتگو بھی باقی ہے.